مولانا عثمان عثمانی آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ رواں ہے۔ اس مہینے کے اندر اکثر مسلمان اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ حضرات کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری کہ ہمارے پاس یا تو سونا یا چاندی، اس میں سے کسی چیز کا نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ نصاب کتنا ہوگا؟ اگر سونے کا لحاظ رکھا جائے تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ، اور اگر چاندی کی بات دیکھی جائے تو 52.5 تولہ چاندی۔ یہ ایک مختصر سی وہ بات کہ جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر یہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر ہمارے پاس موجود ہو اور اس پر پورا سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں اور اسی طرح 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، لیکن کچھ مقدار چاندی کی ہے اور کچھ مقدار سونے کی ہے، مثلا ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے اور چاندی کے کچھ ماشے ہیں، کچھ گرام ہیں، یا مختصر سی جتنی بھی چاندی ہے ہمارے پاس، تو تب بھی ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولہ سونا نہیں آئے گا اس وقت تک ہم سونے کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا 52.5 تولہ چاندی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ان حضرات کے لیے عرض ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اس سے جو فقہاء نے جو مسائل اخذ کیے ہیں، اس کا خلاصہ یہ کہ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو تب بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن 52.5 تولہ چاندی نہیں، 52.5 تولہ سے کم ہے اور کچھ تھوڑی بہت ہی سونے کی مقدار اس کے پاس ہے، اور ان دونوں مقداروں کو ملانے کے بعد کسی ایک چیز کا نصاب اگر مکمل ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثلا آج کل کے دور کا اگر لحاظ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو سونے کی قیمت ہے تقریباً 2 لاکھ یا اس سے اوپر چل رہی ہے، اور چاندی جو ہے، چاندی کی 52.5 تولے کی جو قیمت ہے وہ میرے اندازے کے مطابق میرے خیال میں کوئی 60 سے 70 ہزار یا اسی کے قریب ہوگی۔ تو جب ہمارے پاس صرف سونا جو ہے 1 تولہ بھی اگر ہوگا تو یہ چاندی کے نصاب سے زیادہ قیمت والا ہو گیا۔ تو جب اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو ہم فقراء کے فائدے کو دیکھتے ہوئے علماء اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور بالکل مختصر سی مقدار چاندی کی ہے تو اس پر چاندی کی مقدار کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ چاندی کا نصاب مکمل ہو رہا ہے۔ چاندی کا نصاب کیسے مکمل ہو رہا؟ چاندی کا نصاب کتنا تھا؟ 52.5 تولہ، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ 60-70 ہزار روپیہ بنتی ہے، اور 1 تولہ سونے کی قیمت جو ہے وہ اگر 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے تو یہ چاندی کا نصاب جو ہے اس میں 2 سے 3 دفعہ ایڈ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم چاندی کا نصاب مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے زکوٰۃ ادا ضرور کریں گے۔ اسی انداز میں اگر ایسا ہے کہ ہمارے پاس چاندی تو نہیں لیکن ہمارے پاس سونا ہے، سونے کے ساتھ کچھ رقم ایسی ہے کہ جو ہمارے پاس موجود رہی اور اس پر سال گزر گیا تو اب بھی ہم پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی انداز میں ہمارے پاس چاندی ہے، چاندی کے ساتھ اتنی رقم ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں تھی، چاندی کم تھی، لیکن اس کے ساتھ رقم اتنی زیادہ ہے کہ جس کے اوپر سال گزر گیا اور وہ رقم جو ہے وہ اتنی بن جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر آ جاتی ہے، تو ہمیں تب بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی ہم پر۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ ادا کب کرنی چاہیے۔ اصل تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارا جو نصاب ہے، ہمارے پاس جو مال جمع ہوا ہے وہ اگر محرم کے مہینے میں جمع ہوا تو اگلے سال محرم کے مہینے میں ہم پر زکوٰۃ لازم آتی ہے، لیکن محرم کے مہینے سے پہلے اگر ہم تھوڑا زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، مثال کے طور پر ایسا ہم کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم آنی تھی کوئی 12,000 روپیہ، ایک مثال کے طور پر، اس 12,000 کو ہم ہر مہینے کے حساب سے 1,000 روپیہ ہم ادا کرتے رہتے ہیں،
تو جب 12,000 روپیہ مکمل ہوگا اور ہماری نیت بھی وہی زکوٰۃ ادا کرنے کی تھی تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، اگر ایسا ہوا کہ جو زکوٰۃ کا جو مہینہ تھا وہ محرم کا مہینہ تھا اور اب ہم رمضان المبارک کے اندر آ کر، اگرچہ رمضان المبارک میں سال مکمل نہیں ہوا، اس کے باوجود ہم رمضان المبارک کے فضیلتیں، ہم رمضان المبارک کا زیادہ ثواب، اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا اور نیت ذہن میں یہی رکھنا کہ ہمارا جو مال ہے اسی میں سے ہم یہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو وہ وقت سے پہلے ہماری دی ہوئی زکوٰۃ وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور وہ ہمارے اوپر جو ایک ادائیگی کا جو ذمہ تھا وہ ہم سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی انداز میں ایک یہ بھی بات کہ سونے میں یا چاندی میں جو زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے وہ اسی سونے اور چاندی سے ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا اس کے قیمت لگا کر پیسوں سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سونے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، یا چاندی سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سونا یا چاندی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس کو پاس رکھتے ہوئے ہم اس کی قیمت لگوا کر اگر ہم اس کا جو زکوٰۃ جتنی بھی بنتی ہے اس کی مقدار وہ اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ذمہ سے زکوٰۃ جو ہے اس کے ذریعے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی انداز میں ایک اور بات کہ زکوٰۃ کتنے مال پر لازم آتی ہے، یعنی کتنی زکوٰۃ دینا ہم پر لازم ہے، تو اس کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو کل مال ہے، یعنی جو نصاب ہے، اس نصاب سے زیادہ جتنا بھی ہمارا مال ہو گیا، اس نصاب کا 2.5% یا یوں کہہ لیں 40واں حصہ اس کی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 2 تولے سونا ہے اور 1 لاکھ جو ہے وہ نقدی ہے ہمارے پاس، تو 2 تولے سونے کی قیمت اگر ہم فرض کر لیں کہ 4.5 لاکھ روپے ہے، اور اسی انداز میں 1 لاکھ جو ہے ہمارے پاس نقدی بھی موجود ہے، تو یا پھر ہمارے پاس چاندی ہے، چاندی کی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ روپیہ بن رہی ہے، اب یہ ٹوٹل قیمت ہوگی 5.5 لاکھ روپیہ۔ اب اس 5.5 لاکھ میں سے زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے ہم نے، اس کا کیا طریقہ ہے، کتنے مال میں ہوگی، اس کے لیے عرض کرتا چلوں، اس 5.5 لاکھ کو 40 پر تقسیم کر لیں۔ 5.5 لاکھ کو جب 40 پر تقسیم کریں گے تو جو جواب آئے گا وہی ہمارا زکوٰۃ کا 40واں حصہ بن رہا ہے، یعنی اسی مال پر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ تقریباً اگر ہم 5.5 لاکھ کو 40 پر تقسیم کریں گے تو یہ 13,700 تو کچھ روپے اوپر بنتے ہیں، یہ ہمارا وہ مال ہوگا جس پر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اسی انداز میں ہمارا جتنا بھی مال ہوگا ہم اس کا قیمت لگوا لیں، چاہے وہ سونے کی صورت میں یا چاندی کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں، جتنا بھی مال ہے ہم اس کی قیمت لگوا لیں۔ قیمت لگوانے کے بعد جتنی بھی قیمت بنے اس قیمت کے لحاظ سے اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، اور 40واں حصہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے رستے میں ادا کر دیں۔ اسی انداز میں کہ یہ زکوٰۃ دینی کن لوگوں کو ہے، اس کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 8 مصارف ایسے بیان کیے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، جن کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین، اسی طرح آیت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے۔ ان 8 مصارف میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے اب ساقط کر دیے، یعنی ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا ابتدائی اسلام میں ایک مصرف تھا مؤلفت قلوب کا۔ مؤلفت قلوب جو ہے وہ اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے کہ جو اسلام کی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو وہ جو مؤلفت قلوب تھے ان کا ذکر جو قرآن کریم میں آیا ہے، بعد میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا وہ مؤلفت قلوب والا جو عنوان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ آج کل کے دور کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے، تو قرآن کریم نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا کہ جو فقیر ہیں، جو مساکین ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں، جو غرباء ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں،
جو اپنے رشتہ دار ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں، اور اسی طرح جو مسافر ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں رمضان المبارک میں عام عوام کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یتیموں اور مسکینوں کے نام پر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور وصول کرنے کے بعد اس کو یا تو اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں یا دوسرے کسی کام میں لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے بہتر طریقہ زکوٰۃ ادا کرنے کا وہ یہ کہ آپ خود جائیں اور جا کر جو اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کون مستحق ہے زکوٰۃ کا، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اور جس بندے کو سمجھتے ہیں آپ کہ وہ مستحق نہیں ہے تو آپ اس کو قطعاً زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سارے مستحق لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائی جائے، یہ ہمارا حق بھی ہے، ہم پر لازم ہے۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہم زکوٰۃ کے لیے جو ہے کسی بڑے ادارے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کہ جن لوگوں نے بس عوام کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، در حقیقت یا پس پشت وہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اس کو اپنے جانوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مساکین کو خود تلاش کریں، ہم غرباء کو خود تلاش کریں، ہم اپنے آس پڑوس والوں کو دیکھیں کہ ان میں سے کون زیادہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو جا کر زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ اسی طرح آج کل کے دور میں جو دینی مدارس جو ہیں یہ بھی سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، کیونکہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان مدارس میں 3 ٹائم کا کھانا کھلایا جاتا ہے جو کہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ان کو ہر وقت بجلی کی بھی سہولت دی جاتی ہے، گیس کی بھی سہولت دی جاتی ہے، اسی انداز میں رہائش بھی دی جاتی ہے، یہ سب کچھ میسر کیا جاتا ہے ان طلباء کے لیے، لیکن ان طلباء سے بدلے میں کوئی کسی قسم کی کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، کوئی کسی قسم کا معاوضہ وصول نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم یا تو اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں جو غرباء ہیں ان کو زکوٰۃ دیں، اگر ان میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مستحق نہیں ہے تو ہم دینی مدارس کی طرف رخ کر لیں اور وہاں جا کر ان دینی مدارس کو اپنی زکوٰۃ دیں، اور اپنے فطرانے وغیرہ یا جو باقی جو صدقات وغیرہ ہیں وہ ان کو دیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ماجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔